بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26 اور سبق نمبر 27 یہ دونوں ساتھ میں پڑھیں گے، اس لیے کہ ان دونوں سبقوں کا مضمون ایک ہے۔ اسم کی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ اسم کی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ عدد یعنی گنتی، تعدد، ایک اسم کا ایک پر یا دو پر یا دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرنا، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ نمبر 1، واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، یعنی ایک چیز بتاوے جس سے ایک چیز سمجھی جاوے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ یہ دونوں واحد ہیں اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک چیز بتلاتا ہے۔ نمبر 2، تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی 2 چیزیں بتلاوے، اس سے 2 چیزیں سمجھی جاوے، اور اس کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کر دیا گیا ہو، جیسے رجلان، رجلین، یہ حالت رفع کے لیے، اور رجلین یہ حالت نصب اور جر کے لیے۔ یہ تثنیہ ہے اس لیے کہ 2 پر دلالت کرتا ہے، اس سے 2 چیزیں سمجھی جاتی ہے، یعنی 2 مرد، اور اس کے واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہے، اور اس مثال میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہے۔ یہ گویا تثنیہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کا قاعدہ بھی بیان کر دیا۔ تثنیہ کی تعریف تو حقیقت میں یہاں تک ہے، وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ گویا کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ ہے۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد یعنی واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور بڑھا دو، یعنی حالت رفع میں الف اور نون مکسور بڑھاؤ، جیسے رجل سے رجلانی، اور حالت نصب جر میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کر دو، جیسے رجلین۔ تو تعریف کے ساتھ ساتھ قاعدہ بھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ نمبر 3، جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی 2 سے زیادہ چیزیں بتلاوے، اس سے 2 سے زیادہ چیزیں سمجھی جاوے، اور اس کے واحد میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر کیا گیا ہو۔ تغیر کا معنی ہے تبدیلی، بدلاؤ، تو لفظی تغیر یا تقدیری تغیر، یعنی یہ تغیر اور تبدیلی لفظوں میں موجود ہو یا لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ طور پر ہو۔ اب تغیر لفظی کسے کہتے ہیں اور تغیر تقدیری کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں مصنف نے صرف مثال دینے پر اکتفا کیا ہے۔ تغیر لفظی کہتے ہیں کہ جس میں حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں کمی بیشی کی گئی ہو، کوئی کمی زیادتی کی گئی ہو، جیسے رجل سے رجال، تو یہ رجال جمع ہے اس لیے کہ وہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، رجال بمعنی بہت سے مرد، اور اس میں تغیر بھی کیا گیا ہے، اور یہ تغیر لفظی ہے اس لیے کہ اس کے واحد کے حروف اور حرکات و سکنات میں کمی بیشی کی گئی ہے، کہ رجل کے رو پر پہلے زبر تھا اب زیر ہو گیا، پہلے جیم کے اوپر پیش تھا اب اس پر زبر آ گیا، پہلے جیم کے بعد الف نہیں تھا اب جیم کے بعد الف بڑھا دیا گیا۔ تو حروف میں اور حرکات و سکنات میں یہ تبدیلی کی گئی، کمی زیادتی کی گئی، اسی کو کہتے ہیں تغیر لفظی۔ تغیر تقدیری کہیں گے ایسا تغیر کہ جس میں واحد کے حروف یا حرکات و سکنات میں کوئی کمی زیادتی نہ کی گئی ہو بلکہ صرف وزن میں تبدیلی ہو گئی ہو، جیسے اس کی مثال ہے فلکن، تو فلکن بروزن اسدن جمع ہے، اور فلکن بروزن قفل واحد ہے۔ فلکن کا معنی ہے ایک کشتی، جب فلکن بروزن قفل ہوگا تو یہ واحد سمجھا جائے گا، اور فلکن جب بروزن اسدن ہوگا تو اس کو جمع سمجھا جائے گا۔ تو دیکھو فلکن بروزن اسدن یہ جمع ہے، یہ جمع ہے اس لیے کہ وہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، بمعنی کشتیاں، اور اس کے واحد میں تغیر ہوا ہے، لیکن یہ تغیر لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے، یعنی پوشیدہ طور پر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حروف اور حرکات و سکنات میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف وزن میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ فلکن بمعنی ایک کشتی یہ واحد ہے جبکہ وہ قفلن کے وزن پر ہو، اب اس کے وزن کا لحاظ بدل دیا گیا، اب اس کے وزن میں تبدیلی کی گئی کہ فلکن جمع ہے، لیکن اب یہ فلکن قفلن کے وزن پر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ فلکن بروزن اسدن، تو اس میں صرف وزن میں تبدیلی کی گئی ہے، حروف یا حرکات و سکنات میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو کہیں گے تغیر تقدیری۔ آگے جمع کی تقسیم بیان کی ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع تکسیر، اس کا دوسرا نام ہے جمع مکسر، اور جمع تصحیح، اس کا دوسرا نام ہے جمع سالم۔ نمبر 1، جمع تکسیر یعنی جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ جاوے باقی نہ رہے۔ یعنی کے بعد جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قابل غور ہے، اس لیے کہ یہ مطلق جمع کی تعریف کا جز ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا، تو یہاں پر یعنی کے بعد جو کچھ ہے وہ قابل غور ہے، یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح جمع سالم کی تعریف بعد میں آ رہی ہے، اس میں بھی یعنی کر کے یہ لکھا ہوا ہے کہ حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں لفظی یا تقدیری تغیر نہ ہوا ہو، یہ جمع کے تحت داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں یعنی کے بعد جو لکھا ہوا ہے، اس طرح آگے جمع تصحیح یعنی جمع سالم کی تعریف کے بعد بھی اس طرح کی عبارت آئے گی، وہ بھی قابل غور ہے، وہ بھی قطع نظر کر دیں گے ہم۔ جمع تکسیر یعنی جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ جاوے باقی نہ رہے، بس یہاں تک تعریف ہے، اور باقی جو کچھ ہے اس کو حذف کر دیں گے، جیسے رجال یہ رجل کی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا۔ فلکن یہ بھی جمع مکسر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا، کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے
اور جمع بھی فلکن ہے، لیکن فلکن واحد یہ بروزن قفلن ہے اور فلکن جمع یہ بروزن اسدن ہو گیا، تو اس کا پورا وزن ہی بدل گیا، واحد کا جو وزن تھا وہ وزن باقی نہیں رہا۔ اور اسدن یہ اسدن کی جمع ہے، اس میں بھی چونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، ٹوٹ گیا، اس لیے اس کو کہیں گے جمع تکسیر۔ جمع تکسیر کے اوزان یعنی جمع مکسر کے وزن کون کون سے ہیں؟ تو جمع تکسیر یعنی جمع مکسر کے اوزان اس میں ثلاثی میں سماعی ہے، سماعی ہے یعنی اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ سماعی ہے۔ سماع کا معنی ہے سننا، سماعی یعنی سنا ہوا، یعنی اہل عرب سے جیسی اس کی جمع سنیں گے ویسی اس کی جمع پڑھیں گے، اس میں کوئی قاعدہ متعین نہیں ہے۔ اور اس میں رباعی و خماسی میں فعاللو کے وزن پر آتی ہے جمع تکسیر، اس میں رباعی اور خماسی میں فعاللو کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے جعفر یہ رباعی کی مثال ہے، اس سے بنا جعافر و معنی نہرت، تو یہ جعافر بروزن فعاللو ہے۔ جحمرش یہ خماسی کی مثال ہے، اور خماسی سے جب فعاللو کے وزن پر جمع تکسیر لائیں گے تو اس میں پانچواں حرف حذف ہو جائے گا، تو جحمرش سے بنے گا جحامر، تو خماسی سے پانچواں حرف حذف کر کے جہامیر بمانا بوڑھی عورتیں۔ فائدہ، اس میں جمع وہ اسم ہے جو دوسرے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی مفرد نہ ہو، یعنی ایسا لفظ ہوتا ہے جو خود تو جمع نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں جمع کا معنی ہوتا ہے، دوسری زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے، جیسے ناسن لوگ جمع کا معنی ہے دوسری زیادہ پر دلالت کر رہا ہے اور اس کا اس لفظ سے کوئی واحد نہیں آتا ہے، اور رہتن بمانا قبیلہ یہ بھی دوسری زیادہ پر دلالت کر رہا ہے اور اس کا اس لفظ سے کوئی مفرد نہیں آتا ہے۔ تمرین، مندرجہ ذیل جملوں میں واحد تثنیہ اور جمع کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ تو ان مثالوں میں سب سے پہلے ہمیں واحد تثنیہ جمع کو پہچاننا ہے اور ان کو پہچان کر پہچاننے کی وجہ بھی بیان کرنی ہے۔ اخذت القلمین من ولد، میں نے ایک لڑکے سے دو قلم لیے، اس میں القلمین تثنیہ ہے اس لیے کہ وہ دو پر دلالت کرتا ہے اور اس کے مفرد کے آخر میں یا ساکن مقبل مفتوح اور انہیں مکسور ہے۔ ولد واحد ہے اس لیے کہ وہ ایک پر دلالت کر رہا ہے۔ ترکیب کریں گے، اخذت فعل تو ضمیر فاعل، القلمین مفعول به، من ولد جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اخذت فعل کے، فعل فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضربت الطلاب بالخشبۃ، میں نے طلباء کو لکڑی سے مارا، اس میں الطلاب جمع ہے اس لیے کہ وہ دوسرے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے مفرد میں لفظی تغیر کیا گیا ہے، اور یہ جمع تکسیر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اس کا واحد آتا ہے طالبن، طالبن سے طلابن بنا تو اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا۔ بالخشبۃ، الخشبۃ کا معنی ہے لکڑی، یہ واحد ہے اس لیے کہ وہ ایک پر دلالت کر رہا ہے۔ ضربت فعل تو ضمیر فاعل، الطلاب مفعول به، بالخشبۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ضربت فعل کے، فعل فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الاستاذان خرجا من الفصل، دونوں استاد درسگاہ سے نکلے، اس میں الاستاذان تثنیہ ہے استادن کا اس لیے کہ وہ دو پر دلالت کرتا ہے اور اس کے مفرد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہے۔ فصل واحد ہے اس لیے کہ وہ ایک پر دلالت کر رہا ہے۔ ترکیب ہوگی الاستاذان مبتدا، خرجا فعل، اس میں الف ضمیر فاعل، من الفصل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا خرجا فعل کے، فعل فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعب الاطفال بالکرات، بچے گیندوں سے کھیلے، اس میں الاطفال جمع ہے طفلن کی، یہ جمع اس لیے کہ وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے اور لفظ کے اعتبار سے جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے اس لیے کہ اس کے واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا۔ القرات قراتن کی جمع ہے، یہ جمع ہے اس لیے کہ وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے اور لفظ کے اعتبار سے دو قسموں میں سے جمع تکسیر نہیں ہے بلکہ یہ جمع تصحیح ہے جس کا بیان بعد میں آ رہا ہے۔ ترکیب کریں گے، لعب فعل، الاطفال فاعل، بالقرات جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا لعب فعل کے، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سبق نمبر 27، اوپر لفظوں کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں بیان کی تھی، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، تو اس میں سے دوسری قسم ہے جمع تصحیح۔ جمع تصحیح کا دوسرا نام ہے جمع سالم، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ جمع تصحیح وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، یعنی واحد کا وزن باقی رہے، واحد کا وزن نہ ٹوٹے، یعنی کے بعد وہی عبارت آئی جو اوپر میں نے کہا تھا کہ مفرد کے حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں لفظی یا تقدیری تغیر نہ ہوا ہو، اس عبارت کو حذف کر دیں گے اس لیے کہ یہ غیر محل میں ہے، یہ قابل غور ہے۔ جیسے مسلمن سے مسلمون، تو مسلمن یہ واحد ہے، اس کی جمع بنائے گی مسلمون، تو واحد کا جو وزن تھا مسلم مفعول کے وزن پر وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، وہ وزن نہیں ٹوٹا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے جمع تصحیح اور اس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ جمع تصحیح کا دوسرا نام ہے جمع سالم۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع سالم ہے کہ جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، یہ حالت رفع کے لیے، یا ما قبل مکسور یعنی یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح زیادہ کر دیا گیا ہو، یا حالت نصب اور حالت جر کے لیے، جیسے مسلمون مسلمین، یہ دونوں جمع مذکر سالم ہے اس لیے کہ اس کے واحد کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح زیادہ کیا گیا ہے، اور مسلمین اس میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح زیادہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جمع مؤنث سالم وہ جمع سالم ہے کہ جس کے واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا زیادہ کر دی گئی ہو، جیسے مسلمات، یہ مسلمتن کی جمع ہے،
تو مسلمتن کی جب جمع بنائی گئی تو واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ کیا گیا، اس کو کہیں گے جمع مؤنث سالم۔ اوپر جو دو قسمیں بیان ہوئی، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، یعنی جمع مکسر اور جمع سالم، یہ دونوں تو اسم کی لفظ کے اعتبار سے جمع تھی۔ اب آگے ہے معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہے، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت، قلت کا معنی ہے کم ہونا، تو یہ ایسی جمع ہے جس میں کمی کا معنی ہے۔ کیسے ہے تو تعریف سے سمجھتے ہیں۔ جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 سے کم پر بولی جاوے، تو چونکہ یہ جمع 10 سے کم افراد پر بولی جاتی ہے اس لیے اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ قلت کا معنی ہے کم ہونا، اور یہ جمع کم افراد پر بولی جاتی ہے، یعنی 10 سے کم پر بولی جاتی ہے۔ جمع قلت کے 6 اوزان ہے، آگے آنے والے 6 اوزان ہیں وہ جمع قلت کے اوزان ہے۔ اب کون سی جمع جمع قلت ہے اور کون سی جمع جمع کثرت ہے، تو لفظوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جمع قلت کے اوزان متعین کیے گئے ہیں۔ اگر ان اوزان میں سے کوئی وزن ہے تو وہ جمع قلت کہی جائے گی، اگر ان اوزان میں سے کسی وزن پر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور وزن ہے تو وہ جمع کثرت کہی جائے گی۔ جمع قلت کے 6 اوزان ہے۔ نمبر 1 افعال، جیسے اقوال، یہ قول کی جمع ہے، تو یہ اقوال جمع قلت ہے اس لیے کہ وہ افعال کے وزن پر ہے۔ نمبر 2 افعل، جیسے اقلب، یہ کلب کی جمع ہے بمعنی کتا، تو یہ اقلب بروزن افعل ہے جو کہ جمع قلت کا وزن ہے، اس لیے اقلب کو کہیں گے جمع قلت۔ نمبر 3 افعلۃ، جیسے اعوینۃ، یہ عوان کی جمع ہے بمعنی درمیانی سال یعنی درمیانی عمر والا، تو یہ اعوینۃ بروزن افعلۃ ہے اور افعلۃ جمع قلت کا وزن ہے، اس لیے کہیں گے اعوینۃ جمع قلت ہے۔ نمبر 4 فعلۃ، جیسے غلمۃ، غلام کی جمع بمعنی لڑکا، تو غلمۃ یہ بروزن فعلۃ ہے اور فعلۃ جمع قلت کا وزن ہے، اس لیے غلمۃ کو کہیں گے جمع قلت ہے۔ نمبر 5 جمع مذکر سالم بغیر الف لام کے، جیسے مسلمون، یہ بھی جمع قلت ہے اس لیے کہ جمع مذکر سالم بغیر الف لام کے ہے اور یہ جمع قلت کا وزن ہے، اس لیے مسلمون کو کہیں گے جمع قلت۔ نمبر 6 جمع مؤنث سالم بغیر الف لام کے، جیسے مسلمات، یہ جمع مؤنث سالم ہے اور بغیر الف لام کے ہے اور ایسی جمع جمع قلت ہے، اس لیے مسلمات کو کہیں گے کہ یہ جمع قلت ہے۔ نمبر 2 یعنی معنی کے اعتبار سے جمع کی دوسری قسم جمع کثرت۔ کثرت کا معنی ہے زیادہ ہونا، معلوم ہوا کہ یہ جمع زیادہ افراد پر بولی جاتی ہے، تو جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 یا 10 سے زیادہ پر بولی جاوے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جمع کثرت ہے، 10 سے زیادہ پر بولی گئی ہے، تو لفظ کو دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اب کیسے اندازہ لگائیں گے، تو وزن کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے۔ اوپر کی جو 6 اوزان گزرے اگر ان میں سے کسی وزن پر ہے تو وہ جو جمع قلت کہی جائے گی، اور اگر ان مذکورہ اوزان میں سے کسی وزن پر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور وزن پر ہے تو وہ جمع کثرت کہی جائے گی۔ جمع قلت کے اوزان یعنی 6 اوزان جو اوپر گزرے، ان اوزان کے علاوہ تمام اوزان، یہاں لفظ میں غلطی ہو گئی ہے، وازان ہو گیا ہے، صحیح عبارت ہے اوزان، ان کے علاوہ تمام اوزان جمع کثرت کے ہیں، جیسے المسلمون جمع مذکر سالم الف لام کے ساتھ، اسی طرح المسلمات جمع مؤنث سالم الف لام کے ساتھ، یہ بھی جمع کثرت کہی جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے جمع کے اوزان ہے جو جمع قلت کے مذکور بالا اوزان کے علاوہ ہے، جیسے فعلاء جیسے علماء، فعال جیسے رجال، افعلاء جیسے انبیاء وغیرہ، تو یہ تمام جمع کثرت کہی جائے گی۔ تمرین مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، جمع سالم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع قلت اور جمع کثرت کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کرے۔ تو اس تمرین میں سب سے پہلے ہمیں پہچاننا ہے کہ جمع کی کون سی قسم ہے، جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے، جمع سالم ہے تو جمع مذکر سالم ہے کہ جمع مؤنث سالم ہے، اسی طرح معنی کے اعتبار سے کون سی قسم ہے، جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے، پھر پورے جملے کی ترکیب کرنی ہے۔ حملنا الحقائب، اس میں حقائب آیا، یہ حقیبتن کی جمع ہے اور حقیبتن کا معنی ہے بیگ، جملے کا ترجمہ ہوگا ہم نے بیگ اٹھائے، اس میں لفظ آیا الحقائب، یہ جمع ہے اور جمع کی لفظ کے اعتبار سے جمع مکسر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا، اور معنی کے اعتبار سے جمع کثرت ہے اس لیے کہ جمع قلت کے 6 اوزان کے علاوہ کسی اور وزن پر ہے۔ ترکیب کریں گے، حملنا فعل ناظم الفاعل، الحقائب مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وضع الاولاد الاحذیۃ، وضع کا معنی رکھا، الاولاد ولد کی جمع بمعنی لڑکے، الاحذیۃ یہ حذاء کی جمع ہے، ترجمہ کریں گے لڑکوں نے جوتے رکھے، اس میں 2 جمع آئی، الاولاد یہ ولدن کی جمع ہے اور الاحذیۃ یہ حذاء کی جمع ہے۔ اولاد لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسموں میں سے جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اور معنی کے اعتبار سے جمع قلت ہے اس لیے کہ یہ افعال کے وزن پر ہے، اور الاحذیۃ یہ لفظ کے اعتبار سے جمع مکسر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اور معنی کے اعتبار سے جمع قلت ہے اس لیے کہ یہ افعلۃ کے وزن پر ہے جو کہ جمع قلت کا وزن ہے۔ ترکیب کریں گے، وضع فعل، الاولاد فاعل، الاحذیۃ مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لبست الملابس، لبست میں نے پہنا، الملابس ملبسن کی جمع ہے بمعنی کپڑا، اس میں الملابس یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اور معنی کے اعتبار سے جمع کثرت ہے اس لیے کہ جمع قلت کی 6 اوزان کے علاوہ کسی اور وزن پر ہے، فعاللو کے وزن پر ہے۔ ترکیب کریں گے، لبست
ملابس تو فعل تو ضمیر فاعل، الملابس مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صحیبۃ الصالحین میں نیک لوگوں کے ساتھ رہا، اس میں صالحین یہ صالحون کی جمع ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع سالم یعنی جمع تصحیح ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت ہے باقی ہے، اور معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع قلت ہے، اس لیے کہ جمع مذکر سالم بغیر الف لام کے ہے۔ صحیبۃ فعل تو ضمیر فاعل، صالحین مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت الدکاکین، رأیت میں نے دیکھا، الدکاکین یہ دکانوں کی جمع ہے بمعنی دکانیں، میں نے دکانیں دیکھی، اس میں الدکاکین یہ جمع ہے، جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اور جمع کثرت ہے معنی کے اعتبار سے، اس لیے کہ جمع قلت کے اوزان میں سے نہیں ہے۔ رأیت فعل تو ضمیر فاعل، الدکاکین مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زرع الفلاحون، زرع کا معنی کھیتی کرنا، زرع کھیتی کی، الفلاحون کسانوں نے، اس میں الفلاحون جمع ہے، اور جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسموں میں سے جمع تصحیح یعنی جمع سالم ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت ہے باقی ہے، اور معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع کثرت ہے، اس لیے کہ جمع مذکر سالم الف لام کے ساتھ ہے۔ علمت السنن، علمت میں نے جانا، السنن یہ لسانوں کی جمع ہے بمعنی زبان، علمت السنن میں نے زبانیں جانی، اس میں السنن جمع یہ جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا، اور معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع قلت ہے، اس لیے کہ یہ افعول کے وزن پر ہے۔ علمت فعل تو ضمیر فاعل، السنن مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زجرت الغلمۃ، زجرت کا معنی ہے میں نے ڈانٹا، الغلمۃ لڑکوں کو، یہ غلام کی جمع ہے، اس میں الغلمۃ جمع ہے، اور لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا، اور معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع قلت ہے، اس لیے کہ یہ فعلۃ کے وزن پر ہے جو کہ جمع قلت کا وزن ہے۔ زجرت فعل تو ضمیر فاعل، الغلمۃ مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہن بناتکم، ہن وہ سب عورتیں، بناتکم تمہاری بیٹیاں ہے، بنات یہ بنتن کی جمع ہے، اس میں بنات جمع ہے، یہ جمع کی پہلی دو قسموں میں سے جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن ٹوٹ گیا باقی نہیں رہا، لیکن اعراب کے اعتبار سے یہ جمع مؤنث کے ساتھ لاحق ہے، اس پر اعراب وہی آئے گا جو جمع مؤنث سالم کا اعراب آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جمع سالم نہیں بلکہ جمع تکسیر کے تحت داخل ہوگا، اس لیے کہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا، اس کا واحد ہے بنتن اور اس کی جمع بنائی گئی تو بناتن ہو گئی، تو واحد کا وزن جو فعل کے وزن پر ہے وہ وزن باقی نہیں رہا، اور معنی کے اعتبار سے جمع کثرت ہے، اس لیے کہ یہ جمع قلت کے 6 اوزان کے علاوہ ہے۔ ہن مبتدا، بناتکم مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتن اخواتی، تم سب میری بہنیں ہو، اخوات یہ اختن کی جمع ہے، لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسموں میں سے جمع تکسیر ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کا وزن باقی نہیں رہا، واحد کا وزن اختن بر وزن فعل ہے، اور اخوات فعلات کے وزن پر ہے، تو واحد کا وزن باقی نہیں رہا، لیکن اعراب کے اعتبار سے یہ بھی جمع مؤنث سالم کے ساتھ لاحق ہے، لہذا اس پر اعراب آئے گا جمع مؤنث سالم کا، کہیں گے ہن اخوات، رأیت اخوات، مررت باخوات، ترکیب کریں گے انتن مبتدا، اخواتی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔